ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک دور دراز ملک میں ازابیلا نام کی ایک خوبصورت شہزادی رہتی تھی۔ وہ نہ صرف اپنی چمکدار خوبصورتی کے لیے بلکہ اپنی مہربانی اور شفقت کے لیے بھی پورے ملک میں مشہور تھی۔ ازابیلا کی بادشاہی بہت خوبصورتی کی جگہ تھی، جس میں سرسبز باغات، متحرک پھولوں اور رنگ برنگے پرندوں سے بھرے ہوئے تھے۔ ایک دن جب شہزادی شاہی باغات میں چہل قدمی کر رہی تھی، اس نے دیکھا کہ ایک چمکدار کثیر رنگ کا طوطا ایک شاخ پر بیٹھا ہے۔ یہ طوطا باقی طوطوں سے بالکل مختلف تھا، جو اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ پروں کے ساتھ جو سورج کی روشنی کی طرح چمکتے تھے، یہ واقعی دیکھنے والا نظارہ تھا۔ ازابیلا حیران ہو کر طوطے کے قریب پہنچی اور اسے سریلی آواز میں بات کرتے ہوئے سن کر حیران رہ گئی۔ طوطے نے اپنا تعارف ریمبو کے طور پر کرایا اور کہا، شہزادی ازابیلا، میں ایک جادوئی طوطا ہوں اور مجھ میں آپ کی بادشاہی میں خوشیاں اور ہم محبت لانے کی طاقت ہے۔ آپ کے دائرے میں مخلوق ازابیلا اپنے مہربان دل کے ساتھ آسانی سے راضی ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی بادشاہی میں تمام جانداروں کی بھلائی اس کی ذمہ داری ہے۔ سورج کی طرح چمکدار طوطے نے پھر انکشاف کیا کہ اس کی خوبصورتی پلیمج میں اس طرح دیکھنے والوں کے لیے خوشی اور مسرت پھیلانے کی طاقت ہے۔ ازابیلا نے اس جادوئی مخلوق کی موجودگی سے واقعی خوشی محسوس کی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ازابیلا اور ریمبو نے ایک گہرا رشتہ قائم کیا۔ شہزادی نے اپنی مملکت میں تمام جانوروں اور پودوں کی فلاح و بہبود کو یقینی بنانا اپنا مشن بنایا۔ اس نے شکار اور جنگلات کی کٹائی پر پابندی لگا دی اور تحفظ کی کوششوں کو فروغ دیا۔ بادشاہی خوشحالی ہوئی اور لوگوں اور جانوروں ہم آہنگی سے دور رہتے تھے۔ جیسے جیسے سال گزرتے گئے، ازابیلا کی بادشاہی زمین کی سب سے خوبصورت اور ہم آہنگی جگہ کے طور پر جانی جانے لگی۔ دور دراز سے زائرین دلکش نظاروں کا مشاہدہ کرنے اور مستفید اور خوشی سے لطف اندوز ہونے کے لیے آئے، جس نے دنیا کو لپیٹ لیا۔ کہانی کا اخلاق یہ ہے کہ حقیقی خوبصورتی اور جادو ہمارے آس پاس کی دنیا کو دیکھ بھال اور حفاظت سے آتا ہے۔ تمام جانداروں کے ساتھ مہربانی اور ہمدردی کا مظاہرہ کر کے ہم خوشی اور ہم آہنگی کی بادشاہی تشکیل دے سکتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے شہزادی ازابیلا اور اس کے جادوئی طوطے ریمبو۔